السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ کرے آپ مع اہل خانہ، آپ کے عزیز و اقارب، دوست و احباب اور آپ کے تمام متعلقین و محبین بخیر و عافیت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے چند دنوں قبل 40 روزہ آن لائن قرآن کورس کا اعلان کیا تھا، اور جس کے متعلق یعنی قرآن پاک سیکھنے میں ہماری نیت کیا ہو، قرآن پاک کی اہمیت اور ان کے فضائل اور مقاصد پر ایک اہم ویڈیو میں نے علمی گلدستہ یوٹیوب چینل پر اپلوڈ بھی کیا ہے۔ امید کہ آپ دیکھ چکے ہوں گے، اگر نہیں دیکھ سکے ہیں تو ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے اندر قرآن سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور قرآن کی اہمیت آپ کو محسوس ہوگی۔ اس وقت میں نے اسی کے متعلق دوسرا ویڈیو لانے کی کوشش کی ہے، یعنی قرآن پاک کے 40 روزہ آن لائن کورس کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس میں ہم آپ کو 4 نکات پر بات بتلائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات آپ کو بتلائیں گے کہ قرآن پاک کو سیکھنے میں حروف تہجی کا کتنا رول ہے۔ حروف تہجی وہی ہے جن کو ہم انگلش میں الفابیٹ کہتے ہیں یا ہندی میں وینجن ورن وغیرہ کہتے ہیں۔ مین چیز ہے حروف تہجی کی صحیح تلفظ اور صحیح ادائیگی، جن کو انگلش میں آپ پروننسیشن کہتے ہیں۔ اگر آپ نے قرآن پاک کے ان 29 حروف کو صحیح جگہ سے نکالنا سیکھ لیا، ان کی صحیح تلفظ کر لیا اور ان کی صحیح ادائیگی پر آپ کو قدرت ہو گئی، تو میں اللہ سے یقین کرتا ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک پڑھنا بہت جلدی اچھا پڑھنا آ جائے گا۔ اور اگر آپ نے حروف تہجی کو صحیح تلفظ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ نہیں سیکھا تو آپ کتنی کوشش کے باوجود بھی قرآن پاک صحیح معنی میں صحیح ادائیگی کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن پاک کے صحیح اور درست پڑھنے میں حروف تہجی کا کتنا رول اور کتنا دخل ہے، آئیے چند نکات کے ذریعے سے اس کو سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں کل 29 حروف ہیں۔ ہر حرف کا مخرج ہوتا ہے، یعنی نکلنے کی ایک خاص جگہ ہوتی ہے۔ مجھے تعجب ہوا، ایک بات یاد آ گئی مجھے۔ ابھی میں نے الحمدللہ مانو سے BA کیا ہے، اس میں مجھے انگلش کی ایک کتاب ملی تھی، انگلش اسکلس کے نام سے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ انگریزوں نے انگلش کے حروف کے بھی پروننسیشن بتلائے ہیں، اور جس طرح ہم لوگ قرآن پاک کو صحیح تلفظ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس پوری انگلش کتاب میں نے مطالعہ کیا کہ اس میں صرف انگلش حروف کے، انگلش لیٹر کے پروننسیشن ہی بتلائے گئے ہیں۔ A کہاں سے نکلے گا، B کہاں سے نکلے گا، C کہاں سے نکلے گا، D کہاں سے نکلے گا، اور کس کا تلفظ اور کس کی ادائیگی اور کس کا پروننسیشن کیسا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آخر ایک انگریز لوگ جن کے زبان کی اتنی اہمیت نہیں، ان کے یہاں معنی بدلنے کا اتنا امکان نہیں، اگر معنی بدل بھی جائیں تو ان کے یہاں نماز کا تصور نہیں اس وقت کہ وہ نماز ان کی ٹوٹ جائے گی، لیکن ان لوگوں نے اپنی زبان کو اتنی اہمیت دی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے لیٹرز کے پروننسیشن تک تیار کیے ہیں اور لوگوں کو اس کے مطابق بلواتے ہیں۔ اور افسوس ہے ہم لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا قرآن دیا اور ان کے تلفظ کی ادائیگی دی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو ایسا پڑھو جیسا کہ نازل ہوا، مطلب صحیح تلفظ صحیح ادائیگی کے ساتھ۔ اور ہم لوگ پورے مسلمان 80 نہیں 90% آدمی، ہمارے نوجوان اور ہمارا اکثر طبقہ قرآن پاک سے کتنا غافل ہے۔ اکثر تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اور جو پڑھتے ہیں تو وہ کس درگت بنا کر اور کتنی بری طرح سے پڑھتے ہیں، نہ انہیں تلفظ کا پتہ، نہ ادائیگی کا پتہ، اور کتنی بری طرح سے قرآن پڑھتا ہے کہ قرآن خود اس پر لعنت کرتا ہے۔ خیر، بات طویل نہ ہو جائے، آئیے مقصد پر چلتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے حروف تہجی کی صحیح ادائیگی اور ان کا صحیح تلفظ استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے مختصر میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ قرآن پاک کے لیے حروف تہجی جو ہے اس کے 29 حروف ہیں۔ آج میں شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں، انشاءاللہ پھر وقت نکال کر آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ آپ بھی میرے ساتھ اگر دہرانا چاہیں تو دہرائیں۔ قرآن پاک میں کل 29 حروف ہیں۔ الف، الف، با، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، ذال، ذال، را، را، زا،
زا، سین، سین، شین، شین، صاد، صاد، غاد، طا، طا، ظا، عین، یا حلق سے، عین، غین، فا، فا، قاف، قاف، کاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یا۔ یہ تھے قرآن پاک پڑھنے کے لیے ابتدائی حروف تہجی، جن کی تعداد 29 ہے۔ میں نے آج صرف آپ کو پڑھنا سکھایا ہے، پڑھ کر بولنا سکھایا ہے۔ انشاءاللہ ان میں سے ہر ایک کا تلفظ، ادائیگی اور کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، یعنی ان کا پروننسیشن انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے، اور کوشش اس بات کی کریں گے کہ ان 29 حروف کے حروف تہجی کا PDF بھی بنا کر ہم انشاءاللہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کو ڈالیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ تو یہ 29 حروف تھے۔ ہر حرف کا مخرج ہوتا ہے، یعنی ان کے نکلنے کی مخصوص جگہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس حرف کو اسی جگہ سے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کریں گے تو معنی صحیح ہوگا، اور اگر آپ نے اس حرف کو اس کے بجائے دوسری جگہ سے نکالا تو معنی کے بدلنے کا قوی امکان ہوتا ہے، جس سے بسا اوقات نماز بھی باطل ہو جاتی ہے۔ اس کو انشاءاللہ آگے ویڈیو میں بالکل تفصیل اور ترجمہ اور معنی کے ساتھ بتائیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہر حرف کے مخرج، مثال کے طور پر زبان، کچھ حروف زبان سے نکلتے ہیں، کچھ حلق سے نکلتے ہیں، کچھ ہونٹ سے نکلتے ہیں، اور کچھ حروف کی آواز نکالنے میں ناک سے بھی مدد لینی پڑتی ہے۔ تجوید کے بغیر قرآن پاک پڑھنا ممکن نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو جیسا نازل ہوا ہے ویسا ہی پڑھو۔ غلطی سے معنی بسا اوقات بہت ہی زیادہ بدل جاتا ہے۔ میں ایک مشہور مثال دیا کرتا ہوں۔ ہم لوگ اکثر نمازوں میں، بلکہ تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کہ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ہی چاہیے۔ سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے ہمارے رب ہمیں اس راستے کی طرف رہنمائی کیجیے، اس راستے پر چلائیے جس پر تو نے انعام فرمایا۔ اگر ہم غلطی سے انعمت کی جگہ انعمت پڑھ دیں تو نماز ٹوٹ جائے گی، بلکہ یہ کفر والا کلمہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں۔ صراط الذین، اگر ہم صاد کے بجائے سین سے ان کو ادا کریں گے تو بالکل معنی بدلیں گے۔ چھوٹی سین صاد ہے، بڑی شین سے ادا کریں گے شراط الذین تو بالکل معنی بدلیں گے۔ اس طرح کی بالکل بے شمار باریکیاں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو گاہے بگاہے تفصیل سے بتاتے رہیں گے۔ اسی طرح حروف کو کھینچنے اور نہ کھینچنے کا بھی خاص فرق ہوتا ہے۔ جس حروف کو کم کھینچنا ہے آپ نے زیادہ کھینچ دیا، معنی بدل جائیں گے۔ جو حروف سختی سے ادا ہوتے ہیں آپ نے اس کو نرمی سے ادا کیا، معنی بدل جائیں گے۔ نرمی والے حروف کو سختی سے اور سختی والے حروف کو نرمی سے ادا کیا، بالکل اس میں معنی بدل جاتے ہیں۔ اس لیے ہم انشاءاللہ سب سے پہلی محنت اس بات پر کریں گے کہ ہم حروف کو صحیح تلفظ، صحیح ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ابتدائی مرحلے میں ہم صرف ادائیگی پر زور دیں گے، چاہے ان کے لیے چند دن ہمیں لگانا پڑے۔ اگر ہماری ادائیگی صحیح ہو جائے گی تو پھر ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے سے انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی طرح بعض حروف حلق سے نکلتے ہیں، مثلاً حروف حلقیہ جن کو بولتے ہیں، بعض زبان سے نکلتے ہیں اور بعض شفاف یعنی ہونٹوں سے نکلتے ہیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس ویڈیو کو تقریباً 4 حصے میں نے اس کو تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ حروف تہجی کی اہمیت پر، اور دوسرا حصہ قرآن کو صحیح پڑھنے کے 10 فائدے پر، کہ اگر ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھیں گے تو ان کے 10 فائدے کیا کیا ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا جانتے ہیں اور پابندی سے پڑھتے ہیں، اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا، ہر حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملے گی، دل میں سکون و اطمینان آپ محسوس کریں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوگی، بصیرت کا نور آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے، موت کے وقت آسانی ہوگی، قرآن پاک کے صحیح پڑھنے کی وجہ سے آپ کی قبر میں روشنی ہوگی،
قیامت کے دن یہی قرآن آپ کے لیے سفارش کرے گا اور جنت کے درجات میں بلندی کا سبب بنے گا۔ تیسرے حصے میں آئیے جانتے ہیں قرآن پاک کے نہ پڑھنے کا یا غلط پڑھنے کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ یا تو آپ قرآن بالکل نہ پڑھیں یا غلط طریقے سے پڑھیں، دونوں طریقے سے اللہ آپ سے ناراض ہوگا۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شکایت فرمائیں گے کہ اے میرے رب، آپ کے بندوں نے میرے آنے کے بعد، دنیا سے گزر جانے کے بعد قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ نمبر 3، دل سخت ہو جاتا ہے۔ جو آدمی قرآن تلاوت نہیں کرتا ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، نیکیوں سے محرومی ہوتی ہے، قبر میں اندھیرا رہے گا، قیامت میں شرمندگی ہوگی، جہالت میں اضافہ ہوگا، اور امت کے ساتھ یہ بہت بڑی خیانت بھی ہے۔ اس وجہ سے کہ آپ قرآن سیکھیں اور امت تک پہنچائیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ آخر میں مختصر پیغام، اس لیے آئیے ہم قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سکھائیں اور اپنے دل کو منور کریں، اور قرآن پاک کی بے شمار فضائل جتنے ہیں ان تمام فضائل کو ہم اپنے اندر سمیٹیں، اور اس بات سے بچیں کہ قرآن پاک کے نہ پڑھنے والوں یا غلط پڑھنے والوں کی متعلق جو وعیدیں آئی ہیں ان تمام وعیدوں سے ہم بچیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے اور آنی چاہیے تو ضرور ضرور چینل کو سبسکرائب فرمائیں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں، احباب اور تمام متعلقین کے ساتھ اس طرح کی ویڈیوز کو ضرور شیئر فرمائیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس پیغام میں داخل ہو جائیں، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آپ خود بھی وقت نکال کر ہمارے چینل کے ساتھ 40 روزہ آن لائن قرآن کورس کے ساتھ جڑیں اور گھر بیٹھی قرآن پاک کو اچھا پڑھنا سیکھیں، اور اپنے دوستوں اور متعلقین کو بھی اس سے محروم نہ فرمائیں، ان تک بھی ان پیغام کو ضرور پہنچائیں، اور ہمارے اس نیک کام میں ساتھ دینے کے لیے انشاءاللہ چینل کو اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر فرمائیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔